Assalamu alaikum. My name is Mohammad Kashif Khan and I am here with my group mates Mohammad Faisal and Sayyid Salim Nareez. اور آج ہم لے کے جا رہے ہیں آپ کو ایک ایسی جگہ جو کہ بہت پرفضا مقام ہے جہاں پہ لوگ جانے کی خواہش رکھتے ہیں، اور وہ جگہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ رکھنے والی جگہ ہے، اور وہاں پہ قدرتی نظارے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور ایک قدیم تہذیب و تمدن کا محور اور مرکز جگہ ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ آور جرنی ٹوورڈ دیٹ پوائنٹ۔ پاکستان کا صوبہ پنجاب وادیوں، میدانوں، پہاڑوں اور صحراؤں سے سجا قدیم تہذیب و تمدن کا عکاسی کرتا ایک جنت کا ٹکڑا۔ اس میں آپ کو لہلہاتے کھیت، بہتے دریاؤں کی خوبصورت شور کی آواز ملے گی، جو اسے مزید پرفضا بھی بناتی ہے اور قدیم بھی۔ پنجاب میں موجود سرگودا ڈویژن اور اس کے اندر قرۂ ارض کا نقطۂ عروج یعنی کہ وادی سون، پہاڑوں سے گھرا یہ خطہ جو کہ قدیم مذہبی، ثقافتی اور جغرافیائی اعتبار سے نہایت اہمیت کا حامل ہے، جسے 3 رستوں کی مدد سے ایکسپلور کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد سے 200 کلومیٹر، سرگودا سے 131 اور میاں والی سے 73 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود یہ علاقہ پورے پاکستان سے آنے والے سیاحوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ وادی سون سکیسر تک پہنچنے کے لیے 2 رستے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک رستہ خوشاب سے ہو کر نوشہرہ اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے سکیسر تک آتا ہے، اور دوسرا رستہ میاں والی سے موسیٰ خیل اور پھر بن حافظ جی سے ہوتا ہوا سکیسر تک جاتا ہے۔ چگدہ گاؤں سے ہوتے ہوئے ہم پہنچے ڈھوک میانی، مہمان نواز، لوگوں کی جاگیر اور ایک قدیم خش و خاشات کا منہ بولتا نمونہ۔ پہاڑوں کے رستے پہ واقع یہ گاؤں پوری طرح گاؤں کی زندگی کی ترجمانی کر رہا تھا۔ پھر یہاں سے ہوتے ہوئے پہاڑی کا کٹھن سفر جسے دیکھ کے کلیجہ منہ کو آئے، اس سے ہوتے ہوئے ہم پہنچے سکیسر گاؤں۔ 5000 فیٹ کی بلندی پہ واقع یہ گاؤں قدرتی مناظر کی منظر کشی کا بہترین مقام ہے، جہاں آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والے نظارے محو انتظار تھے۔ یہاں کے لوگ البتہ سخت حالات سے گزرتے ہوئے اپنی زندگی کے نشیب و فراز گزار رہے ہیں۔ اس پہاڑ سے جہاں یہ گاؤں آباد ہے، میاں والی، سرگودا اور دور دراز کے علاقے واضح دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پر خطرناک جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ اس گاؤں سے ملحقہ PF بیس ہماری منتظر تھی، جہاں پر ہمیں گزرنے کے لیے 40 منٹ انتظار کے بعد سیکیورٹی کے عمل سے گزرنا پڑا۔ اس خوبصورت اور قدرت کی رعنائیاں سمیٹے علاقے کو وہاں کے رہنے والوں کے لیے PF بیس کے سخت اور تکلیف دہ سیکیورٹی مراحل نے مزید مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ پاکستان کے دیگر خوبصورت علاقوں کی طرح یہ خطہ بھی آرمی کے قبضے میں ہے، جہاں پر لوگوں کی زندگی جیرن بنی ہوئی ہے۔ ہمیں یہ سیکیورٹی ناکہ کلیئر کرنے کے لیے 2-3 بندوں کو اپروچ کرنا پڑا، جس کے بعد ہمیں وہاں سے گزرنے کی اجازت ملی، جبکہ کچھ لوگ جو ہم سے بعد میں آئے تھے بغیر کسی انتظار کے محض تعلقات کی بنیاد پر نکل گئے، اور ہم سکواڈ میں وہاں سے کراس کر گئے۔ بیس کے ارد گرد سیکیورٹی کے ایشوز کی بنیاد پر ویڈیوز اور تصاویر بنانے پر سختی سے ممانعت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ایک ریڈار سسٹم بھی نصب ہے، اور اس کے ساتھ PTV کا ٹاور بھی موجود ہے، جو کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ بیس سے نکلتے ہی قدرت کے دلکش اور دل فریب نظارے ہمارے منتظر تھے۔ رستے میں ہمیں ایک ریسٹ ہاؤس ملا جس کا نام پھلواڑی ریسٹ ہاؤس تھا، جو کہ سیاحوں کے ٹھہرنے کے لیے ایک پرفضا مقام ہے، جو کہ باغات اور دیگر قدرتی مناظر سے لپٹا ہوا ہے۔ چاچا جی نے تو دسنا پیا تو پوری زندگی جاتے گزاری، ایسا کچھ اس نے بارے ریسرچ وغیرہ کی تھی، سان پتہ لگ گیا بھی انہاں پہاڑاں تے برف باری وغیرہ بھی تھی، اس نے بارے تو کی برف باری ہونی،
اچھا جی دوسرے اور تیسرے مہینے. تیسرے دے یعنی کہ پہلے 15 دن اچھا دوسرے دے ادھے تو بعد 1 مہینے جگہ تک برف کافی پوری رہی. اچھا وقت چلی گئی یعنی زیادہ 2 فٹ تک اچھا جڑی نیویاں جگہ اتنے مہینے 2 مہینے برف پی رہی لیکن اونچی جگہ پہ ختم ہو گئی. بہت شکریہ جی ٹائم جوڑنا جگہ بہت شکریہ جی. تو یہ چلیں گے اور آگے جو مطلب ہمارے جو ٹارگیٹس ہیں جو مین پوائنٹس ہیں ہم وہاں تک پہنچیں گے. اس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے آگے چلتے ہیں. پہاڑوں سے اتر کر ہم چٹا گاؤں کے دامن میں اتر گئے جہاں کی ثقافت قابل تحسین اور قابل دید تھی. اس گاؤں سے ہوتے ہوئے سالٹ رینج کے ان پہاڑوں میں گھری ایک خوبصورت جھیل جسے اچھالی جھیل کہتے ہیں ہم وہاں پہنچے. آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے اور عقل و فہم کو ورطائے حیرت میں ڈالنے کے لیے اس جھیل کے مناظر اور رانائیاں جلوہ افروز تھیں. ٹھنڈی پرسکون ہوا، خاموشی، پرندوں کی چہچہاہٹ، بادلوں میں لپٹا ہوا خوبصورت آسمان اور سیاحوں کے چلنے کی ان کے پیروں کی چھاپ، مطلب یہ سارا کچھ قیامت ڈھا رہا تھا. ملک بھر کے سیاحوں کے ساتھ ساتھ سائبیریا اور دیگر سرد ممالک سے آنے والے پرندوں کے دلوں میں یہ جھیل ابھی تک گھر کیے ہوئے ہے. 943 ایکڑ رقبے پہ پھیلی یہ جھیل نہ صرف پنجاب بلکہ پاکستان کی اہم جھیلوں اور سیاحتی مقامات میں سر فہرست گنی جاتی ہے. یہاں پہ فلمینگوز اور مرغابیوں سمیت انواع و اقسام کے پرندے سرد موسم کی شدت کے باعث ہجرت کر کے آتے ہیں اور سیاحوں کو دعوت نظارہ بخشتے ہیں. اگرچہ ان پرندوں کی اچھالی جھیل میں آمد میں کمی واقع ہوئی ہے تاہم اس کے باوجود یہ پرندوں کے دلوں سے ابھی تک نہیں نکل سکی اور یہی وجہ ہے کہ یہاں آج بھی جوک در جوک پرندے یہاں کا رخ کرتے ہیں. اچھالی جھیل کے ارد گرد یہاں پر سیاحوں کو کھانے پینے کی اشیاء مہیا کرنے کے لیے 1-2 فوڈ پوائنٹ کے علاوہ اور کوئی پوائنٹ نظر نہیں آتا. سیاحت کو فروغ دینے کے لیے حکومتی عدم توجہی کے باعث یہاں پر درجہ اول کی سہولیات کا فقدان سیاحوں کا منہ چڑھاتی ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں اچھالی جھیل کو الوداع کہنا پڑا اور پھر اچھالی گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے اور اب ہماری منزل تھی امب شریف. اچھالی گاؤں خوشاب شہر سے 13 کلومیٹر کی مسافت پہ واقع ہے جہاں پر لوگوں کا لائف سٹائل قدر بہتر ہے. میاں والی سے جانے والی ٹرانسپورٹ رات میں یہیں بسر کرتی ہیں اور دن میں واپسی میاں والی چلی جاتی ہیں. یہ گاؤں وسیع ہے اور لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور اپنی گزر بسر کا انتظام کرتے ہیں. ابھی تو یہ وصل ہے. اچھا وصل ہے یہ مرچ وقت پہ اچھا مرچ لگائے گا ہائیبریڈ. ہاں جی وہ 365 وہ نیچے تو کھانا بھی نہیں چلا یہ مالو فوٹو نکلنے کا مزہ بھی نہیں وہ تو ٹھیک ہے. وہ تو فی الحال یہ چیز ہے نا بس. اچھا یہاں پہ پانی کس طرح لگاتے ہیں آپ مطلب پانی کے لیے کوئی ٹیوب ویل وغیرہ ہوتے ہیں یا کہیں چشمے کا پانی آ رہا ہے؟ ٹیوب ویل ہے. تو ویل ہے اچھا وہ آگے ادھر کا سامنے تو ویل ہے. اچھا ادھر سے وہ پانی ادھر سے آتا ہے نا جی. نیچے البو سے آتا ہے نا جی نیچے ووزی ہے نا جی جی پے ہاں تو اس سے پھر ادھر البو کھولا کہ یہ میں آئے گا پھر نیچے کھولا کرے گا اس میں آئے گا نا ایسے کرا ہے. اچھا یہاں پہ کون کون سے قبیلے یا لوگ کس ذات وغیرہ کے آباد ہیں زیادہ تر یہاں پہ؟ جس طرح آپ پٹھان ہیں اچھا اسی طرح کوئی اور ملک بھی ہوگا کوئی عوام کوئی اس طرح کے لوگ ذاتیں وغیرہ ہیں وہ والا سسٹم یا نہیں ہے یہاں پہ؟ میں تو ادھر نزدیک تو ادھر پٹھان نہیں ہے. پٹھان ہے لیکن افغانستان والا. جی جی نیچے بھی ہے آگے بھی ہے آگے بھی ہے اس طرح بھی ہے سارا بور پہ پٹھان. جی جی کوئی بھی نہیں ہے کوئی یعنی جگہ پہ کوئی پنجابی ہوئے گا نا. اچھا باقی تو سارا پٹھان ہوگا. اچھالی گاؤں میں کھیتی باڑی کے طریقے دیکھنے کے بعد ہم پہنچے مہوڑیاں والا جو کہ پہاڑوں کے وسط میں واقع ایک خوبصورت گاؤں ہے. اس گاؤں سے ہوتے ہوئے ہم انتہائی مشکل اور کٹھن راستہ طے کرتے ہوئے اپنی منزل پہ پہنچے. جی ہاں یعنی کہ امب شریف. اچھا ہم اچھالی جھیل سے کافی سفر طے کر کے اب آ چکے اور ہم جا رہے ہیں امب شریف کی طرف.
ज़्यादा ये एक ही जगह पहाड़ है और इस पे बहुत तरह के पत्थर मिलकर हमें नजर आएंगे, जिस तरह ये देखिए ये और कलर का, ये और कलर का, इस तरह और भी कलर के पत्थर आपको मिलेंगे जो कि छाई लेक से होते हुए अब हम पहुंच चुके हैं अब शरीफ में जाम काफी तो मंदिर मिले हैं। पहला मंदिर जो मेन टेम्पल ये 3 स्टोरी पर मुश्तमिल है जिसकी लंबाई 15 से 20 फीट ऊंची है और इसके अलावा जो दूसरा मंदिर है वो इससे साइज में छोटा है और उसकी लंबाई तकरीबन 75 फीट, वो इससे 75 फीट के फासले पर है और वो 2 स्टोरी पर मुश्तमिल है। इसके अलावा अगर आप देखें कि इसके आसपास दीवार कुछ 4 दीवारें हमें नजर आती हैं जो कि ये बताती है कि ये शायद इसकी दीवार हिफाजत के लिए बनाई गई है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ तीसरे मंदिर के आसार भी मिलते हैं लेकिन वो अब मौजूद नहीं है। तो ये जो छोटा मंदिर है इसके मुशाबत ये मंदिर हिंदू तहसील किया था। अम्ब मंदिर मकामी तौर पर अम्ब शरीफ के नाम से जाना जाता है। सकेसर पहाड़ पर एक तर्कशुदा हिंदू मंदिर कम्प्लेक्स का हिस्सा है जो पाकिस्तान के सूबे पंजाब में साल्ट रेंज के मगरबी किनारे पर वाक़ है। अगरचे बुनियादें किशन सल्तनत के दौर से मिलती हैं लेकिन मंदिर का कम्प्लेक्स 9वीं से 10वीं सदी ईस्वी में हिंदू शाही सल्तनत के दौर में बनाया गया था। खंडरात वादी सून में सकेसर पहाड़ पर अम्ब शरीफ के गांव के करीब वाक़ है। ज़िला खुशाब की पहाड़ी इलाके में अम्ब एक छोटा सा गांव है जो सदियों पहले हिंदुओं का सबसे अहम मजहबी मरकज़ था। पंजाब का ये खित्ता जो कि पाकिस्तान में साल्ट रेंज के मगरबी किनारे पर वाक़ है और इसे मकामी तौर पर अम्ब शरीफ के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर सकेसर पहाड़ पर एक वीरान हिंदू मंदिर कम्प्लेक्स का हिस्सा है। अम्ब शरीफ का किला और मंदिर तहसील कायदाबाद में वाक़ है। ज़्यादातर लोग इन मंदिरों को वादी सून के इलाके का हिस्सा समझते हैं क्योंकि ये मोहरियाँ के ढोकों से मिलते जुलते हैं, लेकिन सरकारी तौर पर इसे खुशाब की बजाय तहसील कायदाबाद में नामज़द किया गया है। ये इमारतें आसार कदीमा के माहिरीन के लिए खसूसी दिलचस्पी का बायस हैं। असल में ये पूरा इलाका एक किला था जिसमें एक महल और 2 मंदिर थे और एक हिफाजती दीवार भी थी जिसके आसार आज भी नुमायां हैं, लेकिन आजकल सिर्फ एक महल और एक मंदिर सून वैली सकेसर के साथ साथ कई दूसरे खूबसूरत खित्तों पर भी मुश्तमिल है जो कि सून वैली को 4 चांद लगाने के साथ साथ कदीम तहजीब व तारीख़ को भी उजागर करते हैं। सून वैली की खूबसूरती ने ज़माना बादशाही में मुग़ल बादशाह बाबर को अपना गर्विदा बना लिया जब उसने अपनी फ़ौज के हमरा यहाँ पे क़याम किया था और इसी वजह से इस खित्ते को बच्चा कश्मीर भी कहा जाता है। बाबर ने सून वैली की एक इलाके में तख्ते बाबरी बनाया और अपनी आर्मी से खिताब भी किया। इसके साथ साथ कुछ बागात भी लगाए। ये पूरा सकेसर का एरिया और सून वैली पीएफ बेस की वजह से सिक्योर भी समझी जाती है। यहाँ की सुबह शाम के मनाजिर और तारीखी मकामात पुरानी शाहाना तर्ज़ तामीर, बादशाही निज़ाम और हिंदू मुस्लिम कल्चर का मुजज़्ज़ एहसास रूह पे अफशां करते हैं। उम्मीद है हमारी इस अदना सी काविश ने आपकी जिस्म रूह और दिलो दिमाग को कदीम तारीख़ी पस मंज़र की दिलरुबा लहरों में कोता जन करके दिली सुकून से रोशनास कराया होगा और यहाँ की सकाफ़त और पुरमसरत और अक्ल फ़हम को दिलरुबा सोचों के तूफ़ान में महवे रक्सा होने के साथ साथ आपकी रूह की तस्कीन का सामान भी किया होगा। हमारी तरफ से इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।